ہزاروں کی تعداد میں لشکر، ہر طرف چمکتی ہوئی تلواریں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دشمنوں نے ہر طرف سے گھیر لیا تھا، لیکن میرے امام کی شان تو دیکھو کہ اتنی مصیبت اور مشکلوں کے باوجود بھی حضرت شبیر نماز کو نہیں بھولے۔ اور آج ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہے، کام کی ٹینشن ہے، مصیبت ہے، پریشانی ہے، نہ جانے کتنے بہانے ہوتے ہیں ہمارے پاس۔ جب نماز پڑھنے کی باری آئی تب کیا ہماری مصیبت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ ہے؟ وہ تو جانتے تھے کہ میں سجدے میں جاؤں گا تو یہ ظالم لوگ میرا سر تن سے جدا کر دیں گے، اور انہیں کتنی پریشانی تھی۔ وہ میدان جنگ میں تھے اور خیموں میں آپ کے گھرانے کے تمام خواتین اور ان کا وسیلہ جام شہادت پینے والا تھا۔ پھر بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق کا راستہ نہیں چھوڑا۔ یہ ہوتی ہے ایمان والوں کی علامت، چاہے سر قلم ہو جائے لیکن نماز قضا نہ ہو۔ تو جیسے کہ کربلا کے واقعے کے نام سے ہم نے 2 ویڈیو اس چینل پر اپلوڈ کیا ہے، جس میں آپ نے سنا کہ کس تکلیف و مصیبت سے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل و اقارب کو لے کر کربلا شریف پہنچے۔ مدینے سے کربلا تک کا واقعہ آپ حضرات 2 پارٹ میں سن چکے ہیں۔ آج اس ویڈیو کا تیسرا پارٹ ہے، جس میں آپ سنیں گے کہ کربلا کی جنگ کس طرح ہوئی، کس کس نے آل نبی پر ظلم ڈھایا، اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کیسے ہوئی۔ یہ سارا ہی واقعہ آج آپ اس ویڈیو میں سنیں گے۔ کربلا جنگ کا میدان۔ یہ محرم الحرام 61 ہجری کی 2 تاریخ تھی جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقام کا نام دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ یہ جگہ کو کربلا کہتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا سے واقف تھے، اور آپ کو معلوم تھا کہ کربلا یہ وہی جگہ ہے جہاں اہل بیت رسالت کو راہ حق میں اپنے خون کی ندیاں بہانی ہوں گی۔ انہی دنوں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو شہادت کی خبر دی اور آپ کے سینے مبارک پر دست اقدس رکھا اور دعا فرمائی، اے اللہ حسین کو صبر و اجر عطا فرما۔ یزید کی بیعت کے لیے حسین ابن علی کو بلاوا۔ پھر ابن زیاد نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھ کر بھیجا کہ یزید کی بیعت کر لیجئے۔ جب وہ خط آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا، آپ نے اسے پڑھ کر پھینک دیا اور خط لانے والے کاسد سے فرمایا کہ اس وقت میرے پاس اس خط کا کوئی جواب نہیں ہے۔ الچی نے آ کر ابن زیاد کو بتایا تو جواب سن کر ابن زیاد کا غصہ بڑھا۔ اس نے لوگوں کو جمع کیا، فوجیوں کو تیار کیا اور ان کا سپہ سالار عمر بن سعد کو بنایا، جو ملک رے کا ولی تھا۔ اول اس نے پہلو تہی سے کام لیا۔ اس پر ابن زیاد نے کہا کہ یا تو لڑنے کے لیے تیار ہو جا یا پھر رے کی حکومت چھوڑ کر گھر بیٹھ جا۔ ابن سعد نے رے کی حکومت اختیار کی اور 22,000 کا لشکر لے کر نواسہ رسول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑنے چل پڑا، یہاں تک کہ یہ لوگ دریائے فرات کے کنارے پر قابض ہو گئے اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پانی کے درمیان حائل ہو گئے اور پوری طرح سے پانی بند کر دیے تاکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجبور ہو کر یزید کی بیعت کر لے۔ یہاں یہ کاروائی ہوئی کہ سبھی خیموں کو ایک دوسرے کے قریب کر دیا گیا، خیموں کے پیچھے خندق کھودی گئی اور اسے نرکل آدی سوکھی لکڑیوں سے بھر دیا گیا۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رفیق کاموں سے فارغ ہو کر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدمت میں حاضر ہوئے، اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اہلوں اور ساتھیوں سے فرمایا کہ صبح دشمن سے ہمارا مقابلہ ہے۔ میں نے باخوشی تمام تم سب کو اجازت دی، ابھی رات باقی ہے، جہاں جگہ پاؤ چلے جاؤ اور ایک ایک شخص میرے اہل بیت میں سے ایک ایک کو ساتھ لے جاؤ۔ اللہ عز و جل تم کو جزائے خیر دے اور تم فکر مت کرو، جب دشمن مجھے یہاں پائیں گے وہ تمہارا پیچھا نہیں کریں گے۔ یہ سن کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائیوں، شہزادوں
اور عبداللہ بن ظفر کے بیٹوں نے عرض کی کہ ایسا ہم کس لیے کریں؟ اس لیے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد زندہ رہے۔ اللہ عز و جل ہمیں وہ منحوس دن نہ دکھائے کہ آپ نہیں ہو اور ہم زندہ رہے۔ کربلا میں علی اصغر کی شہادت۔ حضرت امام حسین کے بچے بالخصوص خواتین پیاس کی بدت میں حلق خشک ہے۔ حضرت سکینہ تڑپ کے اپنے بابا سے کہتی ہے کہ مجھے 6 مہینے کے علی اصغر کی پیاس نہیں دیکھی جا رہی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے کو ہاتھوں میں اٹھاتے ہیں اور نہر فرات پہ پہنچ کے فرماتے ہیں تمہارا معاملہ میرے ساتھ ہے، اس 6 مہینے کے بچے نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا ہے، ہم چلو بھر کے اسے پانی پلانا چاہتے ہیں۔ تبھی ایک تیر آتا ہے جو علی اصغر کے گلے کو چیر دیتا ہے، خون بہنے لگتا ہے، گردن لٹک جاتی ہے۔ حضرت امام حسین وہ بہتا ہوا خون اپنے ہاتھوں میں لے کر آسمان کی طرف اچھال کر کہتے ہیں مالک حسین کی یہ قربانی بھی قبول فرما۔ بہرحال حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی اصغر کو لے کر خیمے کی طرف چل دیتے ہیں، لیکن زبان پر کوئی شکایت نہیں ہے، کہتے ہیں مالک حسین کی یہ قربانی بھی قبول کر لے۔ اب خیموں کی طرف آنا، سحر بانو ام ربا سیدہ زینب حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا کا سامنا کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا، لیکن حسین ابن علی آتے ہیں، شہزادوں کو یہاں خیموں کے قریب رکھ کے کہتے ہیں کہ یہ حوض کوثر سے سیراب ہو گیا ہے، اللہ اکبر، کوہرام مچ جاتا ہے۔ حضرت امام حسین کی شہادت۔ اسی طرح ایک ایک کر کے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت سے تمام نوجوان اور بہادر جنگجو شہید ہوتے گئے اور قربانی کا پیالہ پی لیا۔ دھیرے دھیرے جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سبھی یار اپنی شہادت حاصل کر گئے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب میدان میں تلوار لے کر نکلا جائے۔ وہ میدان میں گئے اور یزیدی فوج سے لڑنا شروع کر دیا۔ امام حسین اکیلے یزیدی فوج کا مقابلہ کافی دیر تک کیا۔ اکیلے ہونے کے باوجود کسی نے بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں کی، اور اس کی صرف ایک ہی وجہ تھی کہ وہ حضرت علی کے پیارے بیٹے تھے۔ اس وقت یزیدی فوج کے فوجی حکمراں ابن سعد نے محسوس کیا کہ وہ حضرت علی کے بیٹے سے کسی بھی طرح مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے اس نے اپنے تمام سپاہیوں کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالفت میں ایک ساتھ حملہ کرنے کا حکم دیا۔ ان کے ایک ساتھ حملہ کرنے کے باوجود بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ثابت کیا کہ باطل چاہے تعداد میں کتنا بھی ہو، حق اور سچ کے مقابلے میں کبھی نہیں ٹکتا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جب حسینیت اور یزیدیہ کے بیچ میں خطرناک جنگ چل رہی تھی، اس دوران عصر کی نماز کا سمے آ گیا تھا۔ اتنی مشکل حالات اور زخمی حالت میں بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھنے کا ارادہ تھا۔ جیسے ہی انہوں نے نماز شروع کی، یزیدی فوج کو وہ موقع مل گیا جس کا وہ لوگ لمبے سمے سے انتظار کر رہے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں گئے جب شمر جل جوشن نے اپنی تلوار چلائی، تن سے جدا کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد یزیدی لوگوں نے ان کے سر مبارک کو تلوار کے نیزے پر رکھ کر کوفہ شہر میں گھمایا۔ وہ گلیوں میں گھومتے رہے۔ کربلا کے جنگ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے میں سے ایک بیٹے جن کا نام حضرت زین العابدین تھا بچ گئے تھے۔ ان کے علاوہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی سبھی عورتیں کوفہ میں بندی بنا کر لائی گئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس دن کی شہادت کے باوجود ان کی وراثت آج تک لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے اور قیامت تک رہیں گی۔ جبکہ یزید شام کی اندھیری میں گم ہو گیا ہے، حسین ہر دل میں روشنی کی طرح زندہ ہے۔ حسین ہر دل میں روشنی کی طرح زندہ ہے۔ حسین ہر دل میں روشنی کی طرح زندہ ہے اور قیامت تک رہیں گے۔